فرزاد کی رہائش کا واپس جاتے ہوئے شہباز نے اس سے صورتحال کے بارے میں پوچھنے کی کوشش کی، مگر زریابہ نے سرد لہجے میں جواب دیا، یہ میرا معاملہ ہے، آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ شہباز نے مزید اصرار نہیں کیا۔ اسے گھر چھوڑنے کے بعد وہ بغیر کچھ کہے واپس چلا گیا۔ زریابہ سے مکمل بات معلوم نہ ہونے پر شہباز سیدھا اس کے دفتر گیا اور ہاروی سے ملا۔ وہیں سے اسے ساری تفصیل معلوم ہوئی اور وہ زریابہ کی کتاب بھی اپنے ساتھ لے آیا۔ پہلی بار اسے زریابہ کا کلمی نام اور اس کی تحریر کا انداز معلوم ہوا۔ ایک ایسا شخص جس نے کبھی رومانی ناول نہیں پڑھا تھا، اپنے کمرے میں چھپ کر اس کی لکھی ہوئی کہانی پڑھنے لگا۔ زریابہ کی کتاب میں مرکزی مرد کردار حیرت انگیز حد تک اس سے ملتا جلتا تھا۔ وہ پورا دن اور پوری رات بغیر سوئے اس کی کتاب کو پڑھتا رہا۔ 2 لاکھ سے زائد الفاظ پر مشتمل وہ ناول نہ زیادہ طویل تھا نہ مختصر۔ کہانی کا اختتام انتہائی دردناک تھا، جہاں دونوں مرکزی کردار جدا ہو جاتے ہیں اور زندگی بھر کے پچھتاوے میں مبتلا رہتے ہیں۔ اس کہانی نے اسے کئی بار رلا دیا اور اس کا سینہ جذبات کے بوجھ سے بھاری ہو گیا۔ یہ مہروانیہ کی شادی سے ایک دن پہلے کی پرسکون صبح تھی، جب زریابہ جلدی جاگ گئی تاکہ مہروانیہ کو برکزی مینر واپس لے جا سکے۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا وہ چونک گئی۔ دروازے پہ شہباز خاموشی سے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر اس نے پوچھا، کیا آپ کو کچھ چاہیے؟ شہباز نے ہاتھ بڑھایا اور اسے کتاب تھما دی۔ اپنی ہی کتاب دیکھ کر زریابہ کا رد عمل شدید ہو گیا۔ اس نے جھنجھلاہٹ کے ساتھ کتاب اس کے ہاتھ سے چھین لی۔ آپ نے میری کتاب کیوں پڑھی؟ کیا یہ پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی؟ شہباز نے سکون سے جواب دیا۔ زریابہ کے پاس کہنے کو الفاظ نہیں تھے۔ اسے غصہ نہیں بلکہ عجیب سی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے مکمل پڑھ لی ہے، شہباز نے نرمی سے کہا۔ زریابہ کے گال سرخ ہو گئے۔ اس نے نظریں جھکا لیں جیسے کوئی راز پکڑا گیا ہو۔ اگر اس نے اس کی پچھلی کتاب پڑھ لی ہوتی تو وہ شاید زمین میں گر جاتی۔ آپ کو اس مصنف پر مقدمہ کرنا چاہیے، شہباز نے مضبوط لہجے میں کہا۔ آپ جیت سکتی ہیں۔ زریابہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاروے نے تو اسے یقین دلایا تھا کہ وہ کیس ہار جائے گی۔ وہ لڑنا چاہتی تھی مگر جیتنے کا اعتماد نہیں تھا۔ پھر شہباز کو اتنا یقین کیوں تھا؟ یہ اتنا آسان نہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں، زریابہ نے کہا۔ میں آپ کی مدد کروں گا۔ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں۔ اپنی طاقت کا غلط استعمال مت کریں۔ زریابہ نے فوراً انکار کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ شہباز کے لیے یہ مسئلہ حل کرنا مشکل نہیں تھا۔ شہر میں اس کا اثر و رسوخ تھا، ججز اور افسران سے تعلقات تھے اور میرواز کا قومی مقام بھی تھا۔ اس کے باوجود وہ یہ راستہ اختیار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ طاقت کا غلط استعمال؟ شہباز نے حیرت سے بھویں اٹھائی۔ ورنہ آپ میری مدد کیسے کریں گے؟ زریابہ نے سوال کیا۔ انٹرنیٹ ہر چیز کا ریکارڈ رکھتا ہے، شہباز نے سادہ انداز میں سمجھایا۔ جیسے ہی آپ نے اپنے لیپ ٹاپ پر پہلا لفظ لکھا، اس کا نشان محفوظ ہو گیا۔ بہترین نیٹ ورک انجینئرز اسے ٹریس کر سکتے ہیں اور ان کی شہادت عدالت میں قابل قبول ہوتی ہے۔ اس کے چہرے پر حیرت دیکھ کر شہباز نے نرمی سے مسکرا کر کہا، اگر عدالت میں کسی انجینئر سے دوسرے فریق کے کمپیوٹر کی جانچ کروائی جائے تو اصل مواد کا ماخذ سامنے آ سکتا ہے۔ زریابہ حیران رہ گئی۔ کیا واقعی یہ اتنا آسان ہے؟ ہاں، مگر ایسے انجینئرز آسانی سے نہیں ملتے، شہباز نے تحمل سے کہا۔ یہ اعلیٰ درجے کے ماہر ہوتے ہیں جو عام طور پر قومی سطح کے اہم کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، جیسے میزائل ڈیٹا سیکیورٹی یا سائبر تحقیق۔ زریابہ نے اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھا تو دل میں ایک بوجھ سا محسوس ہوا۔ کیا وہ ساری رات جاگتا رہا تھا یا رویا تھا؟ آپ میری مدد کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ آپ مہروانیہ کی دوست ہیں، شہباز نے زبردستی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور وہ بھی آپ کی مدد کر سکتی ہے۔ یہ سن کر زریابہ کے دل میں ایک چبھن سی ہوئی۔ وہ اب بھی دل کے کسی کونے میں اس کے لیے جذبات رکھتی تھی، حالانکہ 1 سال پہلے ان کا رشتہ ختم ہو چکا تھا۔ شکریہ، اس نے مدھم آواز میں کہا اور فوراً دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ لاک کر کے وہ اس کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ آنکھوں میں آنسو بھر آئے مگر وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی پریشانی میلا کی خوشیوں کو متاثر کرے۔ شادی کے دن زریابہ مہروانیہ کے اصرار پر اس کی سہیلی بن گئی۔ مہروانیہ سفید لباس اور خوبصورت میک اپ میں کسی شہزادی کی طرح لگ رہی تھی۔
وہ میرواز کے ساتھ باغ میں چل رہی تھی۔ پھولوں، ہوا اور ہریالی میں اڑتی پتیاں اس منظر کو بہت دلکش بنا رہی تھی۔ مہمان کم تھے، صرف قریبی لوگ۔ ہر چہرے پر خوشی تھی۔ میرواز نے جذباتی ہو کر کہا، گولو، آخر کار میں تم سے شادی کر رہا ہوں۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے انگوٹھیاں بدلی اور ایک دوسرے کو بوسہ دیا۔ سادہ مگر خوبصورت شادی۔ تقریب کے بعد زریابا کھانے کی میز پر بیٹھی تھی کہ ایک آواز آئی، آج آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں زریابا۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ زاویان نظاری ہاتھ میں مشروب لیے کھڑا تھا۔ آپ مجھ سے 4 سال چھوٹے ہیں، کیا آپ کو مجھے اسلامیز نہیں کہنا چاہیے؟ زریابا نے مسکرا کر کہا۔ زاویان اس کے پاس بیٹھ گیا۔ کیا آپ دونوں نے میرے بارے میں بات کی؟ کیا آپ کو کوئی بوائے فرینڈ ہے؟ نہیں، میری بھی کوئی گرل فرینڈ نہیں۔ کیا آپ کو کم عمر لڑکے پسند ہیں؟ اس نے دھیرے سے کہا۔ زریابا کو ناگواری محسوس ہوئی۔ مجھے کم عمر لڑکے نہیں پسند۔ کیسے پتا، اگر آپ نے کبھی کوشش ہی نہیں کی؟ زریابا نے مسکرا کر اس کی ٹائی پکڑی اور اسے قریب کھینچا۔ اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو 3 شرطیں ماننی ہوں گی۔ کیا؟ پہلی، ہم شادی کریں گے، پھر تعلق شروع ہوگا۔ دوسری، آپ میرے گھر رہیں گے اور ہمارے بچے میرا نام رکھیں گے۔ زاویان کا چہرہ بدل گیا۔ تیسری، آپ اپنی تمام آمدنی مجھے دیں گے۔ زاویان فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ مس لامیز، ہم ایک دوسرے کے لیے مناسب نہیں۔ اچانک کسی نے زریابا کا بازو پکڑ کر اسے کھینچ لیا۔ شہباز کی سرد نظریں زاویان پر جمی تھیں۔ وہ فوراً وہاں سے چلا گیا۔ شہباز نے زریابا کو زبردستی اندر لے جانا شروع کیا۔ شہباز، آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ نہیں رکا۔ آخر کار اس نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ شہباز رک گیا، پلٹا اور طنزیہ انداز میں بولا، پہلی ملاقات میں ہی اتنی قربت؟ یہ الفاظ اس کے دل میں خنجر کی طرح اتر گئے۔ وہ مڑی اور جانے لگی، مگر شہباز نے اسے روک دیا۔ یہیں رکو۔ اچانک زریابا نے اسے زور سے تھپڑ مار دیا۔ چند لمحے خاموشی چھا گئی۔ پھر اچانک شہباز نے اسے دیوار سے لگا کر شدت سے چوم لیا۔ زریابا حیران رہ گئی۔ اس کا دل، اس کی سانسیں سب بے قابو ہو گئے۔ وہ خود کو روک نہ سکی۔ مگر پھر، براہ کرم مجھے جانے دیں۔ شہباز رک گیا۔ اس نے اپنا چہرہ اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ مجھے معاف کر دو۔ زریابا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ خود کو سنبھال کر پیچھے ہٹی اور بغیر کچھ کہے بھاگ گئی۔ شہباز وہیں کھڑا رہ گیا، دیوار سے سر ٹیک کر۔ 1 سال گزر چکا تھا، مگر وہ اب بھی اسے بھلا نہیں سکا تھا۔ شادی کے بعد میرواز مہروانیہ اور مہروان کو لے کر ہنی مون پر چلا گیا۔ واپس کام پر پہنچتے ہی شہباز نے فوراً اپنا استعفیٰ جمع کرا دیا۔ اس کے افسران کو لگا جیسے وہ پاگل ہو گیا ہو۔ وہ بار بار اسے سمجھانے کی کوشش کرتے اور ہر مرتبہ اس کا استعفیٰ واپس کر دیتے۔ خاص طور پر اس کا ساتھی ریان کیمبل۔ یہ سن کر سخت حیران ہوا۔ ریان کے لیے یہ سمجھنا ناممکن تھا کہ آخر شہباز جیسا آدمی استعفیٰ کیوں دے رہا ہے۔ اس نے اسے ڈھونڈ نکالا اور غصے سے بولا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ملازمت کیوں چھوڑ رہے ہو؟ کیا تمہیں کوئی لا علاج بیماری ہو گئی ہے؟ نہیں، شہباز نے مختصر جواب دیا۔ پھر کیوں؟ اب میرا دل یہ کام کرنے کو نہیں چاہتا۔ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ ریان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ تم برسوں سے ایک بڑے مقدمے کے پیچھے لگے ہوئے ہو۔ وہ منشیات فروش جس نے تمہیں تقریباً مار ہی ڈالا تھا، اب بھی آزاد گھوم رہا ہے۔ کیا تم واقعی یوں سب کچھ چھوڑ سکتے ہو؟ شہباز نے اپنے تمام ادھورے مقدمات نہایت احتیاط سے ترتیب دیے، انہیں الگ الگ خانوں میں بانٹا اور باقاعدہ خلاصے بنا دیے تاکہ حوالگی آسان ہو سکے۔ اب سے اس کا پیچھا تم نے جاری رکھنا ہے۔ ریان، جو 1 دہائی سے زیادہ عرصے سے شہباز کا دوست اور ساتھی تھا، اس کے شوق، جذبے اور فرض شناسی کو اچھی طرح جانتا تھا، وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ شہباز آخر یہ سب کیوں چھوڑ رہا ہے۔ شہباز نے فائلیں اس کے حوالے کی اور اپنے دوست کی غصے بھری نگاہوں کا سامنا کیا۔ ریان نے وہ کاغذات میز پر پھینکے اور بولا، جب تک تم وجہ نہیں بتاؤ گے میں تمہیں استعفیٰ نہیں دینے دوں گا۔ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا اوپر والے کیا کہتے ہیں،
میں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ شہباز نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ دفتری اوقات ختم ہو چکے تھے۔ اس نے اپنا فون اور گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور کھڑا ہو گیا۔ ریان کی طرف دیکھ کر وہ چند لمحے جھجکا، پھر بولا، اگر تمہاری ساس تمہیں اپنی ملازمت اور اپنی بیوی میں سے ایک کو چننے پر مجبور کرے تو تم کیا کرو گے؟ ریان طنزیہ ہنسا۔ میری ساس تو میری ملازمت کی حمایت کرتی ہے، وہ میرے کام پر فخر کرتی ہے، وہ کبھی مجھے ایسا انتخاب کرنے پر مجبور نہ کرے۔ شہباز نے ہاری ہوئی سانس بھری۔ 1 سال پہلے میری محبوبہ کی ماں نے مجھے یہی انتخاب دیا تھا، میں نے اپنے پیشے کو چن لیا، اب مجھے اس پر پچھتاوا ہے۔ ریان ششدر رہ گیا۔ تمہاری کوئی محبوبہ تھی؟ کب سے؟ وہ کون تھی؟ شہباز نے اسے نظر انداز کیا اور باہر چل پڑا۔ ریان بھی اس کے پیچھے ہو لیا اور سوال پر سوال کرنے لگا۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کیا ہم دوست نہیں تھے؟ ہمارا بریک اپ ہو گیا تھا، اس کی ماں کی وجہ سے۔ ہاں؟ کیا تم نے کبھی اپنے سابق محبوبہ سے پوچھا بھی؟ ممکن ہے وہ تمہارے پیشے کی حمایت کرتی ہو اور اس سے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ شہباز کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے ریان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو کیا میں اسے مجبور کرتا کہ وہ اپنی ماں اور میرے درمیان کسی ایک کو چنے؟ ریان کے پاس اس کا جواب نہیں تھا، جبکہ خود شہباز اپنی ملازمت چھوڑنے پر آمادہ نہ تھا۔ ایسے میں اپنی سابق محبوبہ کو انتخاب پر مجبور کرنا واقعی خود غرضی ہوتی۔ اسی لمحے اسے شہباز کے فیصلے کی تہہ تک کچھ بات سمجھ آنے لگی۔ کیا تم اسے اتنا پیار کرتے ہو؟ اپنی ملازمت سے بھی زیادہ؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ نہیں؟ 1 سال گزر چکا ہے، کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ اب بھی تمہیں پسند کرتی ہے؟ ریان کا یہ سوال سنتے ہی شہباز کے چہرے پر سایہ سا چھا گیا اور اس کی آنکھوں میں بے یقینی تیرنے لگی۔ ریان نے اس کے تاثرات پڑھ لیے اور فوراً بول اٹھا، تم نے اس سے کبھی بات ہی نہیں کی ہے نا؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ملازمت چھوڑ دینے سے سب ٹھیک ہو جائے گا؟ ابھی نہیں، پہلے میں اس کی ماں کی رضامندی لینا چاہتا تھا۔ ریان نے طنزیہ انداز میں اسے کندھے پر ہاتھ مارا۔ اتنے بھولے مت بنو، 1 سال الگ رہنے کے بعد ہو سکتا ہے اب وہ پہلے جیسا کچھ بھی محسوس نہ کرتی ہو۔ آج کل عورتیں حقیقت پسند ہوتی ہیں، تنہائی برداشت نہیں کرتی۔ ممکن ہے وہ اب تک کئی لوگوں سے مل چکی ہو اور تم سے آگے بڑھ گئی ہو۔ شہباز خاموش ہو گیا۔ اس کے دل میں شدید کسک اٹھی۔ اسے شادی والے دن کا منظر یاد آ گیا جب اس نے دریابہ کو زاویان مزاری کے ساتھ ہنستے اور دل لگی کرتے دیکھا تھا۔ وہ ویسی شرمیلی شوخ لڑکی نہیں لگ رہی تھی جیسی 1 سال پہلے تھی۔ اسے تو تب بھی شاید وہ اتنی شدت سے نہیں چاہتی تھی، اب تو شاید بالکل بھی نہیں۔ ریان نے اس کے پس مدّع چہرے کو دیکھا اور تسلی کے انداز میں کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جلدی میں استعفیٰ مت دو، اچھی طرح سوچ لو۔ گھر جاتے ہوئے شہباز کے ذہن میں طوفان مچا ہوا تھا اور اس کے ہر خیال کے مرکز میں زریابہ ہی تھی۔ راستے میں ایک پرانی بیکری آئی تو اسے یاد آیا کہ زریابہ کو وہاں کی ہاتھ کی بنی ہوئی مٹھائیاں کتنی پسند تھی۔ اس نے ایک گاڑی روکی اور 2 ڈبے خرید لیے۔ فرزاد رہائش گاہ پہنچ کر وہ بیگ ہاتھ میں لیے اندر داخل ہوا۔ اس کی نظریں پہلے لاؤنج میں گھومی، پھر اوپر کی طرف اٹھی جہاں زریابہ کا کمرہ تھا۔ رات کے کھانے کا وقت قریب تھا اور گھر والے سب کے جمع ہونے کا انتظار کرتے ہوئے لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ سب کو سلام کرنے کے بعد بھی شہباز کی نظریں ادھر ادھر کسی کو ڈھونڈتی رہیں۔ فریحہ نے پرسکون لہجے میں کہا، دیکھنا بند کرو، زریابہ جا چکی ہے۔ شہباز ٹھٹک گیا۔ جا چکی ہے؟ کہاں گئی؟ فریحہ نے آہ بھری۔ اس نے ہمارا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ رسمی سی باتیں کر کے چلی گئی، مگر یہ نہیں بتایا کہاں جا رہی ہے۔ شہباز نے مٹھائیوں کے ڈبے رکھے اور تیزی سے اوپر کی طرف بھاگا۔ اس نے زریابہ کے کمرے کا دروازہ دھکا دے کر کھولا۔ کمرہ بہت صاف ستھرا تھا، جیسے وہاں اس کی موجودگی کی کوئی نشانی باقی ہی نہ ہو۔ اس نے مٹھیاں بھینچ لی۔ اس کے دل میں درد کی ٹھیس اٹھی اور معدے میں بھی مروڑ سا اٹھا۔ سانس لینا مشکل ہو گیا۔ شہباز نے فوراً اپنا فون نکالا اور زریابہ کو فون کرنے کی کوشش کی، مگر کال جا ہی نہ سکی۔ ان کے بچھڑنے کے بعد زریابہ اس کے تمام رابطے بند کر چکی تھی۔ دل گرفتہ ہو کر وہ کمرے کے اندر آیا۔
اور اس کے بستر پر بیٹھ گیا۔ اس نے جھک کر دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا، گویا اپنے اندر کے ہنگامے کو تھامنے کی کوشش کر رہا ہو۔ فریحہ اندر آئی اور شہباز کو اس شکستہ حالت کو دیکھ کر اس کے دل میں بھی درد جاگا۔ شہباز، دریابا بہت اچھی لڑکی ہے، اگر تم اسے محبت کرتے ہو تو ہمت کرو اور اسے بتاؤ، اگر وہ تمہیں رد بھی کر دے تو کوئی بات نہیں، ہمارا خاندان خوشحال ہے اور تم میں بہت سی خوبیاں ہیں، اگر تم اسے اپنا خلوص دکھاؤ گے تو وہ ضرور متاثر ہوگی۔ ماں پلیز مجھے بھی اکیلا چھوڑ دیں۔ شہباز کی آواز دھیمی اور لرزتی ہوئی تھی۔ فریحہ نے آہستہ سے آہ بھری اور دروازہ بند کر کے باہر چلی گئی۔ شہباز نے لمبی سانس چھوڑی اور بستر پر ڈھہ سا گیا۔ اس نے بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ خاموش کمرے میں تنہائی کا احساس اور بھی گہرا ہوتا چلا گیا۔ سیاہ بادلوں نے طلوع ہوتے سورج کو ڈھانپ رکھا تھا اور ہلکی دھند ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ دریابا یادگار بلندیوں کی ڈھلان پر آدھی چڑھائی تک پہنچی کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں پھولوں کا گلدستہ تھا اور اس کی نگاہیں مہروزہ زرگان کی قبر کو اداسی سے دیکھ رہی تھی۔ گزشتہ 1 سال وہ سفر کرتی رہی تھی اور کام میں مصروف رہی تھی۔ مہروزہ زرگان کی قبر پر آئے اسے بہت عرصہ گزر چکا تھا۔ امی، میں کل واپس آئی ہوں۔ میں میسم سے بھی ملی تھی۔ وہ جیل میں ٹھیک ہے، اچھا برتاؤ کر رہا ہے اور اس کی سزا میں بھی کچھ کمی ہو گئی ہے۔ دریابا آگے بڑھی، پھول قبر کے کتبے کے پاس رکھے، پھر وہیں بیٹھ کر اپنی ماں کی قبر سے ٹیک لگا لی۔ دور پھیلے پہاڑوں کو دیکھتے ہوئے اس نے ارد گرد کی خاموش خوبصورت فضا کو محسوس کیا۔ یہ جگہ کتنی پرسکون اور خوبصورت ہے۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بڑبڑائی۔ امی، یہاں رہنا برا نہیں، کم از کم یہاں شور نہیں، فکر نہیں، یہاں سکون ہے، پہاڑ ہیں، منظر ہیں، چاندنی ہیں۔ اس بار واپس آنے کی ایک اور اہم وجہ بھی ہے، میں جینی کو ڈھونڈنا چاہتی ہوں۔ دریابا کی آواز بھاری ہو گئی۔ اس کا موڈ پھر سے بوجھل ہو اٹھا۔ لیکن اس کے والدین نے کہا کہ اب وہ فنیشیا میں کام کر رہی ہے اور میرا اس سے رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میری تحریر چرانے والی جینی ہو سکتی ہے؟ ظاہر تھا مہروزہ زرگان جواب نہیں دے سکتی تھی۔ کچھ دیر سوچ میں گم رہنے کے بعد دریابا نے پھر کہا، میرے لیپ ٹاپ تک رسائی صرف اسی کی تھی۔ جو حصہ چرایا گیا وہ بالکل وہی تھا جو میں شہر چھوڑنے سے پہلے محفوظ کر چکی تھی۔ اس کے بعد میں نے جو لکھا وہ سب الگ تھا، لیکن ہم تو بہنوں کی طرح ساتھ بڑھے ہوئے تھے۔ میں یقین نہیں کر پا رہی کہ وہ ایسا کر سکتی ہے۔ وہ مل بھی نہیں رہی امی، میں بہت الجھ گئی ہوں۔ اور ایک بات اور بھی ہے، میں اس سے ملی تھی۔ دریابا نے سر جھکا لیا۔ شہباز کا خیال آتے ہی اس کے دل میں بے نام اداسی بھر گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا وہ چاہتا کیا ہے۔ وہ تو ہمیشہ میرے پس منظر سے نفرت کرتا تھا۔ اسے لگتا تھا میں اس کے لائق نہیں، مگر اب ایسے برتاؤ کر رہا ہے جیسے اسے اب بھی میری پرواہ ہو۔ امی، میں آپ کو بہت یاد کرتی ہوں۔ دریابا نے دل کا سارا بوجھ ان کے الفاظ میں انڈیل دیا۔ جواب تو کوئی نہ تھا، مگر صرف یہ سب کہہ لینے سے ہی اسے ذرا سا سکون محسوس ہوا۔ آخر اس دنیا میں اب کوئی اور ایسا نہ تھا جس کے سامنے وہ اپنے دل کی سب سے گہری باتیں بے خوفی سے کہہ سکتی۔ دوپہر تک دریابا یادگار بلندیوں سے نکل آئی۔ وہ اپنے پرانے فلیٹ پر بھی گئی، مگر صرف ایک نظر ڈال کر آگے بڑھ گئی۔ اپنا سوٹ کیس گھسیٹتے ہوئے وہ بازار والی سڑک پر پہنچی تاکہ مہروزہ زرگان کی پرانی دکان دیکھ سکے، مگر وقت نے سب کچھ بدل دیا تھا۔ وہ دکان اب وہاں نہیں تھی اور اس کی جگہ ایک چھوٹا سا کھانے کا ہوٹل بن چکا تھا۔ وہ چند لمحے دروازے پر کھڑی رہی۔ ماضی کی یادیں ایک ساتھ اس کے دل و دماغ پر یلغار کرنے لگیں۔ اسے یاد آیا کہ کیسے مہروزہ زرگان شیلفوں میں سامان ترتیب دیتی رہی تھی اور میسم کاہلی سے کاؤنٹر پر بیٹھا کھیل کھیلتا رہتا تھا۔ وہ سادہ خوشگوار لمحے اب دھندلی اور دور کی یادوں جیسے محسوس ہو رہے تھے۔ آنکھوں میں آنسو لیے دریابا دوبارہ چل پڑی۔ وہ اپنا سوٹ کیس گھسیٹتی مانوس گلیوں اور سڑکوں سے گزرتی رہی۔ پھر وہ ایک بس میں سوار ہو گئی اور کھڑکی کے ساتھ سر ٹکا کر باہر گزرتے مناظر دیکھنے لگی۔ اس لمحے اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ مکمل طور پر راستہ بھول چکی ہو۔ نہ کوئی منزل، نہ کوئی سم، نہ کوئی آخری کنارہ،
نہ کوئی ایسا خواب جس کے لیے وہ کوشش کرے۔ دریابا کو خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ پیسے کس لیے کما رہی ہے۔ اسے نہ کھانے پینے کی خواہش رہ گئی تھی، نہ سیر و تفریح کی، نہ سنورنا اچھا لگتا تھا، نہ خود کو خوش کرنا، نہ کسی اور کو۔ گاڑی خریدنے کی بھی کوئی تمنا نہ تھی، کیونکہ اسے گاڑی چلانا آتی ہی نہیں تھی، اور اکیلے سفر کرنے کا خیال بھی اسے بیمعنی لگتا تھا۔ کوئی اپنا ساتھ رہنے والا نہ ہو تو گھر خریدنے میں بھی اسے کوئی دلچسپی نہ رہی تھی۔ اسی دوران اس کا فون بج اٹھا اور اس کے خیالات کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ اس نے اجنبی نمبر دیکھا اور کال اٹھا لی۔ زریابا، میں جینی بول رہی ہوں۔ امی ابو نے بتایا کہ تم مجھے ڈھونڈ رہی تھی، کیا بات ہے؟ دوسری طرف سے جینی کی آواز آئی۔ زریابا کے دل میں ایک تیز لہر اٹھی۔ جینی، تم نے مجھے یہ کیوں نہیں بتایا کہ تم نے نمبر بدل لیا ہے؟ معاف کرنا، مجھے یاد نہیں رہا۔ زریابا نے پوچھا۔ معاف کرنا زریابا، تم آخر مجھ سے کیا کہنا چاہتی ہو؟ جینی کے اس جواب نے زریابا کے دل میں عجیب سی ویرانی اتار دی۔ اس سے یوں لگا جیسے کسی بدشگونی نے اسے گھیر لیا ہو۔ عمر بھر کی دوستیاں شاید ایسی ہی نکلتی ہیں۔ زریابا کو یک طرفہ تعلقات نبھانے میں کبھی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ اس نے سیدھی بات کی۔ جینی، کیا روشنی کی سمت تم نے لکھی ہے؟ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ زریابا کے لیے یہ خاموشی بہت بلند تھی، کانوں میں گونجتی ہوئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ دل میں رنج اور غصہ ایک ساتھ مچل اٹھے۔ تو روشنی کی سمت واقعی تمہاری تحریر ہے؟ ہاں۔ جینی کی آواز میں اگرچہ کچھ کھوکھلا پن تھا، مگر ساتھ ایک عجیب سا حق جتانے والا انداز بھی تھا۔ میں اس کتاب کے تمام حقوق خرید چکی ہوں اور اس پر فلم کا معاہدہ بھی ہو چکا ہے۔ زریابا کے ہونٹوں پر کڑوی سی مسکراہٹ آ گئی، آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری سب سے اچھی دوست میری کتاب چرا لے گی۔ میں اس کی بات مکمل کرنے سے پہلے ہی جینی نے تیز لہجے میں کاٹ دیا۔ زریابا، ذرا واضح رہو، میری کتاب تمہاری کتاب سے 3 ماہ پہلے شائع ہوئی تھی۔ اب کس نے کس کی نقل کی ہے یہ تو بالکل صاف ہے نا؟ زریابا نے تلخی سے سانس خارج کی۔ جینی، کیا تمہیں ایسی بات کرتے ہوئے ذرا سی بھی شرم محسوس نہیں ہوئی؟ ایک بار پھر جینی خاموش ہو گئی۔ زریابا نے آنکھیں بند کر لی۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنے فون کو مضبوطی سے پکڑ لیا تاکہ غصے کو قابو میں رکھ سکے۔ چند لمحوں بعد اس نے نپے تلے لہجے میں کہا، میں نے اس کتاب کے لیے ہزاروں الفاظ لکھے تھے اور انہیں اپنے لیپ ٹاپ میں محفوظ کیا تھا۔ مجھے کبھی یہ خیال تک نہیں آیا کہ اتنی احتیاط کے باوجود بھی میری اپنی بہترین دوستی مجھے دھوکہ دے سکتی ہے۔ جینی اپنی بات پر ڈٹی رہی۔ زریابا، بات صاف ہے، اصل تخلیق کار میں ہوں اور تم نے میرے ناول کی نقل کی ہے۔ ہماری دوستی کا خیال کرتے ہوئے میں تم پر مقدمہ نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر میری کمپنی تمہیں ذمہ دار ٹھہرانے پر مصر ہے۔ میں نے ان سے بہت کہا اگر تم مجھے ذاتی طور پر معاوضہ دے دو اور معافی مانگ لو تو ہم یہ معاملہ یہی ختم کر سکتے ہیں، عدالت جانے کی ضرورت نہیں۔ زریابا کے ہونٹوں سے سرد ہنسی نکلی۔ جینی، مجھے تو کبھی معلوم ہی نہیں تھا کہ تم ہماری دوستی کو اتنی اہمیت دیتی ہو اور ہمارے رشتے کا اتنا خیال رکھتی ہو، لیکن بدقسمتی سے میں تم سے زیادہ بے رحم ہوں۔ اب میرا صرف ایک مقصد ہے، تمہیں تباہ کرنا۔ انتظار کرو، اب ملاقات عدالت میں ہوگی۔ یہ کہہ کر زریابا نے فون کاٹ دیا۔ اس کا غصہ انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ یہ سوچ کر ہی کہ جینی اس سب کے پیچھے ہو سکتی ہے، اس کا دل دھڑکنے لگا تھا۔ فنیشیا کے رچ گرینڈ ہوٹل میں ٹھہرنے کے بعد زریابا نے وقت ضائع نہیں کیا اور فوراً مقدمے کے لیے مواد تیار کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنی کمپنی سے وکیل بھی مقرر کرا لیا۔ کئی دن کی مسلسل تیاری کے باوجود وکیل نے اس کے کاغذات دیکھنے کے بعد مایوسی سے سر ہلا دیا۔ ہوٹل کے نچلے حصے میں واقع کھانے کے حصے میں بیٹھے زریاب اور وکیل آئندہ مقدمے کے امکانات پر غور کر رہے تھے۔ وکیل کا خیال تھا کہ عدالت میں کامیابی کے امکانات بہت کم ہیں، اس لیے صلح کی راہ تلاش کرنا بہتر ہوگا۔ یہ مقدمہ بہت کمزور ہے، وکیل نے صاف لفظوں میں اعتراف کیا، اور اس کی جھنجھلاہٹ نمایاں تھی۔ کچھ سوچنے کے بعد زریابا نے کہا، اگر میں بہت اعلیٰ درجے کے نیٹ ورک انجینئر ڈھونڈ لوں جو میری کتاب بننے کے وقت کے نشانات نکال سکیں، شاید ہم یہ بھی جان لیں کہ اس نے میرا کام کس طرح چرایا۔ وکیل کے اندر جیسے نئی جان پڑ گئی۔
اس نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، یہ ہو سکتا ہے، یہ بہت مضبوط چال ہوگی، لیکن تمہیں ایسے ماہر کہاں ملیں گے؟ سرکاری اداروں میں، زریابا نے کہا، اور اس کے ذہن میں مہروانیہ کا خیال آیا۔ لیکن مہروانیہ تو ابھی ہنی مون پر تھی۔ زریابا یہ نہیں چاہتی تھی کہ ایسی بات اس کے موڈ اور سفر کو خراب کرے۔ اگر ضرورت پڑی تو وہ شہباز سے مدد مانگ لے گی، آخر اس نے خود مدد کا وعدہ کیا تھا۔ وکیل چونک گیا، لیکن وہ لوگ ملک کے لیے نہایت قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں، وہ ذاتی کاموں میں یوں شامل نہیں ہوتے، تمہارے لیے ان کی مدد لینا بہت مشکل ہوگا۔ اس کی یہ بات سن کر زریابا کے دل میں ہلکا سا فخر ابھرا۔ واقعی اس جیسی عام سی لڑکی کے لیے مہروانیہ جیسی شخصیت سے دوستی ہونا کسی معجزے سے کم نہ تھا، اور مہروانیہ کے علاوہ وہ شہباز، میرواز، کمبر اور فوبی کی بھی دوست تھی، جو سب بالکل مختلف دنیا کے لوگ تھے۔ کیا تم شہباز کی سابق محبوبہ نہیں ہو؟ اچانک ایک عورت کی آواز فضا میں ابھری جس میں حقارت کی جھلک تھی۔ تمہیں یہاں دیکھنا واقعی حیرت کی بات ہے۔ زریابا اور وکیل دونوں نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ ویوین تھی۔ وہ نہایت نفیس، خاص طور پر تیار کیے گئے لباس سے ملبوس تھی، اور اس کے انداز میں شان، وقار اور نمائش کا امتزاج تھا۔ وہ یوں لگ رہی تھی جیسے کسی سرخ قالین والی تقریب میں شرکت کے لیے جا رہی ہو۔ اس کے ساتھ ایک خوش وضع اور باوقار عورت کھڑی تھی جس نے سلیقے سے تیار کیا گیا پینٹ سوٹ پہن رکھا تھا۔ زریابا کو ویوین سے فضول باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے اسے محض بے تعلقی سے دیکھا۔ یہ تمہارا نیا محبوب ہے؟ ویوین نے وکیل پر ایک سرسری نظر ڈالی۔ وکیل فوراً کھڑا ہو گیا اور اپنا کاروباری کارڈ آگے بڑھاتے ہوئے بولا، میں محترمہ لامیز کا قانونی نمائندہ ہوں، اس حیثیت سے نہیں جس کا آپ اشارہ کر رہی ہیں۔ ویوین نے بے پرواہی سی ہلکی سی آواز نکالی اور اس کا کارڈ لینے سے انکار کر دیا۔ پھر اس نے ٹھنڈی نظروں سے زریابا کو دیکھا۔ ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ سجائے وہ بولی، شاید شروع میں شہباز تمہاری طرف اس لیے مائل ہوا تھا کہ تم میں کچھ میری جھلک تھی، مگر جب کشش ختم ہوئی تو یقیناً اسے تم میں کچھ خاص نہ ملا ہوگا۔ آخر سادہ سی لڑکی سادہ ہی رہتی ہے، اونچا اٹھنے کے لیے خود شناسی بھی ہونی چاہیے۔ زریابا نے آہستگی سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ اس نے اپنے جذبات دبا لیے، مگر دل میں ایک دردناک چبھن ضرور اٹھی۔ چلو، ہمارے پاس وقت ضائع کرنے کا موقع نہیں، ویوین کے ساتھ کھیڑی عورت نے حاکمانہ انداز میں کہا۔ ویوین کا رویہ فوراً نرم پڑ گیا۔ جی۔ وہ دونوں مڑ کر جانے لگی، مگر زریابا نے سرد لہجے میں آواز دی۔ ویوین رک گئی اور پلٹ کر اسے دیکھا۔ زریابا کھڑی ہو گئی اور اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ تمہارے اس لباس کی قیمت کتنی ہے؟ ویوین کے ہونٹوں پر نخوت بھری مسکراہٹ ابھری۔ اتنی کہ تم برداشت بھی نہیں کر سکتی۔ 50,000؟ زریابا نے اندازہ لگایا۔ ویوین نے حقارت سے انکارہ بھرا۔ 50,000؟ وہ تو اچھے درجے کے ملبوسات میں بھی شمار نہیں ہوتا۔ یہ لباس بیرون ملک کے سب سے مشہور ڈیزائنر نے ہاتھ سے تیار کیا ہے۔ اس کی قیمت 1,50,000 ہے۔ اور 1,50,000؟ زریابا نے پچھلے 1 سال میں اپنی کتابوں کی آمدنی سے خاصی رقم بچا لی تھی، وہ یہ رقم ادا کر سکتی تھی۔ اس نے ایک لمحہ ضائع نہیں کیا، میز پر رکھا کافی کا پیالہ اٹھایا اور ویوین کے لباس پر انڈیل دیا۔ وکیل مکمل طور پر سکتے میں آ گیا۔ ویوین خوف اور غصے سے اچھل کر پیچھے ہٹی اور ساتھ کھڑی عورت سے جا ٹکرائی۔ اگلے ہی لمحے ایک تیز چیخ نے سکون کو چکنا چور کر دیا، جس میں غصہ بھی تھا اور گھبراہٹ بھی۔ کھانے کے حصے میں موجود سب لوگوں کی نظریں فوراً ویوین پر جا اٹکیں۔ مشہور شخصیت کو دیکھتے ہی کئی لوگوں نے اپنے فون نکال لیے تاکہ یہ منظر محفوظ کر سکیں۔ ویوین کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے دانت کھینچتے ہوئے زریابا کو گھورا۔ پاگل عورت، تمہیں اندازہ بھی ہے تم نے کیا کیا ہے؟ یہ لباس 1,50,000 کا تھا، تم اس کا خرچ برداشت نہیں کر سکتی، تم نے میری تقریب خراب کر دی ہے، دیکھنا میں تمہیں اس کا پچھتاوا ضرور دلا کر ہوں گی۔ پھر اس نے اپنے ساتھ کھڑی عورت کی طرف بے چارگی سے دیکھا اور آنسو بھری آواز میں بولی، ایلیکس، آپ کو میری مدد کرنی ہوگی، اس پاگل عورت نے میرا لباس خراب کر دیا، میں برانڈ والوں کو کیا جواب دوں گی، اب میں تقریب میں کیسے جاؤں گی؟ ایلیکس نے حیرت سے زریابا کو دیکھا۔
زریابا نے پیالہ میز پر رکھا اور بناوٹی پیشمانی کے ساتھ بولی، مجھے واقعی افسوس ہے، مشروب غلطی سے میرے ہاتھ سے پھسل گیا اور آپ کے لباس پر گر گیا۔ معاوضے کے بارے میں آپ میرے وکیل سے بات کر لیجئے، میں جلد از جلد اس لباس کی قیمت ادا کر دوں گی۔ ویوین کے لیے محض ایک لباس نہ تھا جس کی قیمت 1,50,000 تھی، یہ تو اس کے لیے شہرت سمیٹنے، سرخ قالین پر بڑے ناموں کے ساتھ چلنے اور شاید کروڑوں کے اشتہاری معاہدے حاصل کرنے کا ذریعہ بھی تھا۔ زریابا گویا اپنے ہی خلاف جا رہی تھی۔ وہ تو یہی سوچ رہی تھی کہ 1 سال کی محنت سے بچائی گئی آمدنی خود پر کیسے خرچ کرے، اور اب اس نے ایک ہی لمحے میں 1,50,000 لوٹا دیے تھے۔ یہ حرکت بظاہر دیوانگی تھی، مگر ماننا پڑے گا دل کو عجیب سکون ملا تھا۔ الیکس نے زریابا کی طرف ہلکی سی مسکراہٹ ڈالی، پھر ویوین کو لے کر وہاں سے چلی گئی۔ اس رات خاموش اندھیرے میں اپنے بستر پر لیٹی زریابا سوچتی رہی۔ والدین کی کفایت شعاری میں پلی بڑھی تھی، اس لیے نہ وہ مہنگے ناموں کی دل دادا تھی اور نہ ہی شاہانہ کھانوں کی۔ عمر بھر کی بچت کے بعد اس نے آخر کار ایک اچھی خاصی رقم جمع کی تھی، مگر اب ایک ہی لمحے میں وہ 1,50,000 سے محروم ہو گئی تھی۔ اس کا دل اس نقصان پر ضرور دکھ رہا تھا۔ اگلی صبح سویرے سویرے زریابا فرزاد رہائش کا پہنچ گئی۔ مہروانیہ کی شادی کے وقت وہاں ٹھہرنے کے بعد سے اب تک 10 دن سے زیادہ گزر چکے تھے۔ فریحہ نے زریابا کا پرجوش استقبال کیا، خلوص سے اس کی خیریت پوچھی، اور جب اسے معلوم ہوا کہ زریابا شہباز سے ملنا چاہتی ہے تو وہ خوشی خوشی اسے پیغام بھیجنے لگی۔ زریابا تم سے ملنے آئی ہے، کام ختم کرو اور جلدی گھر آ جاؤ۔ فریحہ کا پیغام ملتے ہی شہباز نے فوراً اپنا کام ایک طرف رکھا اور تیزی سے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ دروازہ جلدی سے کھلنے کی آواز اور اس کے تیز قدموں کی چاپ سے خاصی ہلچل مچ گئی۔ زریابا اور فریحہ دونوں نے مڑ کر دیکھا کہ ابھی کون آیا ہے۔ شہباز کی سانس ذرا پھولی ہوئی تھی، وہ زریابا کو گھبراہٹ اور فکر آمیز نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ فریحہ مسکرائی اور بولی، شہباز آ گیا، تم دونوں آرام سے بات کرو، میں شیشے والے باغ میں اپنے پھول دیکھنے جا رہی ہوں۔ وہ نہایت سمجھداری سے وہاں ہٹ گئی اور دونوں کو ڈرائنگ روم میں اکیلا چھوڑ دیا۔ زریابا کھڑی ہوئی اور ادب سے سر ہلا کر سلام کیا۔ تم مجھ سے کچھ بات کرنا چاہتی تھی؟ شہباز اس کی طرف آیا، گاڑی کی چابیاں میز پر رکھی اور پھر زریابا کے قریب والی نشست پر بیٹھ گیا۔ زریابا بھی دوبارہ بیٹھ گئی۔ شادی والے دن شہباز کے زبردستی کیے گئے بوسے کی یاد اچانک اس کے ذہن میں بجلی کی طرح کھول گئی۔ اس کے رخسار گرم ہو گئے اور دل میں بے چینی دوڑ گئی۔ جی، مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ کیا یہ مقدمے کے بارے میں ہے؟ شہباز نے فوراً فکر مندی سے پوچھا۔ زریابا نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی، مہروانیہ ابھی بھی ویکیشن پر ہے اور میں اسے تنگ نہیں کرنا چاہتی۔ کیا آپ میرے لیے ایک ایسی نیٹ ورک انجینئر کا بندوبست کر سکتے ہیں؟ میں خرچ برداشت کر لوں گی اور وہ بلا معاوضہ کام نہیں کریں گے۔ شہباز چند لمحے خاموش رہا، اس کی بھویں ذرا سکڑ گئی۔ بس قیمت مناسب ہونی چاہیے، زریابا نے مزید کہا۔ شہباز نے نرمی سے سمجھایا، جب کسی چیز کے ساتھ رقم جڑ جائے تو وہ آسانی سے رشوت کے دائرے میں آ سکتی ہے۔ جن معاملات کو منصفانہ ہونا چاہیے وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ زریابا کو اچانک بات سمجھ آ گئی۔ ایک مختصر توقف کے بعد اس نے سر ہلایا۔ اوہ زریابا، ایک بات ہے جو میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، شہباز نے گھبراہٹ سے اپنے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ کیا بات؟ میں تمہاری ماں سے ملنا چاہتا ہوں، کیا ہم ملاقات کا بندوبست کر سکتے ہیں؟ میں تم سے ایک بات ان کے سامنے کہنا چاہتا ہوں۔ اس کی آواز نرم تھی مگر اس میں التجا بھی شامل تھی۔ زریابا نے دھیمی سانس لی اور خاموشی سے سر جھکا لیا۔ وہ گھبراہٹ اور بے آرامی محسوس کر رہی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ شہباز کیا کہنا چاہتا ہے۔ شہباز نے دوبارہ کہنا شروع کیا۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو تمہاری ماں کی موجودگی میں ہی کہی جانی چاہیے۔ صرف میری ماں اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ زریابا نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس کی آواز میں دکھ کھلا ہوا تھا۔ وہ ذہنی دباؤ میں تھی، خود کو بہت بے بس محسوس کرتی تھی، اور 1 سال پہلے انہوں نے اپنی جان لے لی۔ شہباز بالکل خاموش رہ گیا، اس کا جسم جیسے ساکت ہو گیا۔ اس لمحے اس کا ذہن سن ہو گیا تھا،
مگر اس کا دل دریابا کے دکھ کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔